اس کے اندر اختلاف ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تو قبلہ کیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہی قبلہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہی تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبۃ اللہ ان کے سامنے ہوتا تھا، اور بیسیکلی کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں ہیں جیسے ہم سب کو پتہ ہے، تو وہ ایسے فیس کرتے تھے کہ وہ نارتھ فیسنگ ہوتا تھا، شمال کی طرف فیس کرتے تھے، تو کعبۃ اللہ بھی آتا تھا، اور اگر اسی کو ہم ایکسٹینڈ کریں آگے تو بیت المقدس بھی اسی طرف ہے۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر قبلہ کیا تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہی تھا، کچھ کہتے ہیں کہ بیت المقدس تھا۔ خیر، اگر ہم کعبۃ اللہ کو لے لیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ اس اوپینین کے ہیں کہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کے اندر قبلہ تھا۔ تو اگر ہم یہ اوپینین لے لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قبلے کو بیت المقدس کر دیا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے، اور اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں تاکہ جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے اندر ان کو ان سے کچھ مناسبت فیل ہو، کیونکہ قبلہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر سب کا قبلہ ایک ہو تو ایک مناسبت فیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ سے ہٹا کر بیت المقدس کو قبلہ کر لیا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ ہی قبلہ بنے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی بنیادیں ڈالی تھیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے اتنا عرصہ، اور ایک دلی لگاؤ تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں کہ یا اللہ اس کو قبلہ بنا دیں، لیکن ایک دل کے اندر ایک چاہت تھی، اور اسی چاہت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا کرتے تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، اور شاید وہ اس وحی کے ساتھ تشریف لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کعبۃ اللہ کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تحویل قبلہ کی بات ذکر فرمائی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمائی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو تیار کیا، کچھ آیات جو شروع کی ہیں اس کے اندر تیار کیا کہ قبلہ بدلنے والا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ایک محب اور محبوب، ایک عاشق اور ایک معشوق کی ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں جو آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور میں اب رب قبلے کو بدلتا ہوں، اور قبلے کو کعبہ مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ کو قبلہ بناتا ہوں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اب یہودی جو تھے مدینہ منورہ کے، ان کو اعتراض ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب کعبۃ اللہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ قبلے کی تعیین اس سے کیا فرق پڑتا ہے، قبلہ یہ ہو یا یہ ہو۔ قبلہ کیونکہ مدینہ منورہ سے کعبۃ اللہ جو تھا وہ ساؤتھ تھا، جنوب کی طرف تھا، اور بیت المقدس جو تھا وہ شمال کی طرف تھا، نارتھ کی طرف تھا، تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں قبلہ ہو گیا، نارتھ سے ساؤتھ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قبلہ بائی اٹ سیلف خود سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کسی بھی ڈائریکشن کی کوئی خود سے اہمیت نہیں ہوتی، کسی بھی جگہ کی خود سے کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اصل میں اہمیت ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہمیت دیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کر دیا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پہلے بیت المقدس کیا تھا، اور قبلے کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ ایک سمت میں عبادت کرنے
کہ یعنی اس پہ سٹک رہنے کی یا اسی پہ قائم رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر طرف ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے تو ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جس طرف بھی چہرہ کر لو گے اس طرف تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاؤ گے. تو یہ اس کے اندر توحید کا بھی پیغام ہے کہ اصل میں ہم کسی چیز کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. اسی لیے اگر کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ یعنی کعبۃ اللہ نہ ہو تو ہم پھر بھی اسی طرف چہرہ کر کے سجدہ کریں گے جس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فیس کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اصل میں تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اسی لیے جب ہم جہاز کے اوپر ٹریول کرتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو جہاز تو تقریباً 10,000 میٹر کی پرواز پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے، اس کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سامنے کعبۃ اللہ تو نہیں ہوتا، کعبۃ اللہ تو زمین کے اوپر ہے، لیکن ہم فیس اسی ڈائریکشن میں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. ڈائریکشن سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نارتھ کر لیں، ساؤتھ کر لیں، ایسٹ کر لیں، ویسٹ کر لیں.